حال ہی میں دا ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے جس میں صہیونی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی پچھلے 2000 سال سے جن سرخ بچیوں کی تلاش کر رہے تھے وہ انہیں مل چکی ہیں۔ اپریل 2024 کے اندر ان کی قربانی کی جائے گی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو جاتی ہے جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صہیونی اس قربانی کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ یہ خبر ہر مسلمان کے سینے پر ایک خنجر کی طرح پیوست ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا یا پھر نہیں۔ تو آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 پوائنٹس کو زیر غور کرنا ہوگا۔ نمبر 1، یہودیوں کا مقصد۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی پیش گوئیاں۔ نمبر 3، دنیا کے موجودہ حالات۔ یہودیوں کا مقصد واضح ہے کہ وہ اسلام کو پوری دنیا سے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت چاہتے ہیں، اور یہ کام وہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ان کو انتظار ہے ان کے مسیحا کا، جس کے لیے وہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا مسیحا تو آج سے بہت عرصہ پہلے آ چکا تھا، جس کا ذکر ان کی مقدس کتاب تورات کے اندر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس مسیحا کو ٹھکرا دیا تھا اور اسے دجال سمجھا تھا۔ دجال تو شروع سے لے کر اب تک بتایا گیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن یہودی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ دجال کو ہی اپنا مسیحا مانتے ہیں اور دجال کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب ان کا مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس وقت ٹیمپل موجود تھا، یعنی تورات کے اندر جس مسیحا کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ اب یہودیوں کا بنایا ہوا یہ ایک پروپوگنڈا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس پر یقین کرنا چاہتے۔ نمبر 2، حدیث شریف میں بتائی گئی پیش گوئیاں۔ ان کے مطابق ایک ہی واضح چیز ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہے، جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور مسلمان یہودیوں کو اس طرح ماریں گے کہ یہودی مسلمانوں سے چھپ کر بھاگیں گے۔ سوائے غرقت کے درخت کے جس بھی چیز کے پیچھے وہ چھپیں گے وہ چیز خود مسلمانوں کو آواز دے کر بتائے گی کہ یہودی یہاں پر موجود ہے۔ غرقت نامی درخت، جسے یہودی درخت بھی کہا جاتا ہے، وہ واحد درخت ہوگا جو یہودیوں کی اس وقت حفاظت کرے گا، اور یہودی جب اس کے پاس جائیں گے وہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا۔ اسی لیے یہودی اب اسرائیل کے اندر بہت زیادہ غرقت کے درخت اگا رہے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کئی مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کر دے گا اور وہاں پر اپنا ٹیمپل بنائے گا، جو ان کا مقصد ہے اور جس کے لیے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن وہ صرف ان کی بتائی ہوئی ایک پیشگوئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھو دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ مسلمان حکمران جس بے حسی کی نیند سوئے ہوئے ہیں بیدار ہو جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ وہی جنگ ہوگی جس کی حضور علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔ اس کے علاوہ نہ ہی وہ مسجد اقصی کو شہید کر پائیں گے اور نہ ہی وہ بیت المقدس کا کچھ اور بگاڑ پائیں گے۔ اور ہمیں حدیث کی بتائی ہوئی پیش گوئیوں کے علاوہ کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈا پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں انہی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، کہ ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تنویر احمد، سائننگ آف۔